بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو۔ ناظرین محترم، مدارس دینیہ کا معاشرے میں کیا کردار ہے؟ مدارس کا نصاب تعلیم کیا ہے؟ نظام تعلیم کیا ہے؟ اور اس میں تبدیلی کی کس حد تک گنجائش ہے؟ آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو مہمان موجود ہیں محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب، معروف تجزیہ نگار اور کالم نگار ہیں۔ ان کے علاوہ ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ ماہر لسانیات مولانا عبدالخالق ہمدرد اور مولانا تنویر آوان۔ ناظرین محترم، ہمارا معاشرہ دو انتہاؤں پہ کھڑا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ملک بھر میں پائی جانے والی تمام خرابیوں کا ذمہ دار مدارس کو یا مولوی کو قرار دیتے ہیں، اور ہر قسم کی تباہی اور بربادی کی نسبت اسی طبقے کی طرف کرتے ہیں۔ اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو علماء کرام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں اپنے سروں کا تاج سمجھتے ہیں اور ان کی زیارت کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں درمیانی راستہ کون سا ہے، اور معاشرے کی تشکیل میں ہمارے مدارس دینیہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے، لیکن اپنی گفتگو کا آغاز مدارس دینیہ کی دینی خدمات اور مدارس کے نصاب کے عنوان پہ کریں گے۔ اس پہ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے اسٹوڈیو مہمان جناب محترم غلام نبی مدنی صاحب موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس دینیہ کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم وہ کیا ہے؟ اور بلکہ اس کی طرف جانے سے پہلے اگر نصاب تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی آپ بات کر لیں کہ مدارس دینیہ میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جی، مدارس کا جو اس وقت سلسلہ ہے پاکستان میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی دینی مدارس کا سلسلہ ہے، سب سے پہلے اگر اس کے تاریخی پس منظر کو ہم دیکھیں تو اس کا تاریخی پس منظر اسلام کی آمد اور مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ جی، تو یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے دینی مدارس کا، یہ کوئی بات کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے یہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے خود ہاتھ سے قائم کی گئی درسگاہ صفہ سے اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو ہر دور میں اس کا مختلف جو تعلیمی سلسلہ ہے جو کچھ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، جس کی ہم بات کر رہے ہیں نصاب تعلیم، یہ جو دینی نصاب ہے یہ ہر دور میں مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر پڑھایا جاتا رہا۔ صحیح۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں پر بھی دینی علوم حاصل کرنے کا ایک سلسلہ تھا۔ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے سیکھتے اور پھر آگے جا کر دوسروں کو سکھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ اور ان کے ایک اور دوست تھے، وہ بھی صحابی تھے، ان دونوں نے یہ بات آپس میں مقرر کر رکھی تھی، دونوں نے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سیکھیں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا دہرائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، آج کی زبان میں تکرار کہہ سکتے ہیں۔ جی، تکرار، اس کو ریوائز بھی کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ طے کر رکھا تھا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ جا سکوں تو انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی کہ ایک دن ان کے جو ساتھی تھے وہ جاتے تھے اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود جاتے تھے۔ تو جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جاتے، جو ان کا ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر جو کچھ سن کے آتا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتا، اور پھر اس طرح ان کا یہ تعلیمی سلسلہ، اسے امام بخاری نے کہا ہے کہ دینی علم حاصل کرنے میں کس قدر ان کے آپس میں وہ تھی، محبت تھی اور جذبہ تھا۔ تو خیر اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بغداد کے اندر، دمشق کے اندر، جہاں جہاں مسلمان گئے انہوں نے دینی علوم کو
پکڑے رکھا اور اس کے لیے باقاعدہ الگ سے محنتیں ہوتی رہیں اور الگ سے شعبے قائم کیے جاتے رہے، الگ سے اساتذہ مقرر ہوتے رہے. بلکہ اسلامی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں جو دینی علوم کو پڑھانے والے اساتذہ تھے، جو درس گاہیں تھیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک نظام تھا. اور ان کے جو مصارف تھے اور ان پر جو اخراجات تھے وہ سارے کے سارے جو اس وقت کی حکومتیں ہوتی تھیں وہ ادا کرتی تھیں. اسلامی حکومت تھی اور ان کو ایک بڑا رتبہ اور بڑا اعزاز دیا جاتا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس کے باوجود آج ہمارے ہاں قدر جو ہے وہ دینی علوم کی اور دین سے محبت رکھنے جڑنے والوں کی نہیں ہے. اس سوال کی طرف میں بات میں آنا چاہوں گا. پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ مدارس میں پڑھایا کیا کیا جاتا ہے، کون سی کتب پڑھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے اس پہ بات ہو جائے، اس پہ پھر آتے ہیں. جی میں بات کر رہا تھا دینی علوم کی. تو مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ دراصل دین ہے. ٹھیک، دینی علوم ہی ہے. قرآن و حدیث کا جو علم ہے، قرآن و سنت کا جو علم ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اور اس کا مدارس میں پڑھانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک جو دینی معاشرہ ہے اس کی صحیح خطوط پر صحیح معنوں میں اس کی رہنمائی کی جائے. جن مسائل سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے وہ مدارس سے جو فضلاء ہوتے ہیں، مدارس سے جو پڑھنے والے جو متخرجین ہوتے ہیں، وہاں کے جو طلباء ہوتے ہیں، جو وہاں کے علماء ہوتے ہیں، وہ ان کا حل پیش کرتے ہیں. اور یہی اس کا مدارس کا یعنی مدارس کا جو بنیادی نصاب ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، قرآن حدیث فقہ. اور اس کے باقی جتنے بھی وہاں پہ علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں وہ اس کے معاون علوم ان کو کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اصول فقہ ہے. تو اس کو گرامر یا اس کے معاون علوم کہا جا سکتا ہے. بنیادی طور پہ قرآن و سنت ہے، یعنی قرآن و سنت کی تعلیم. اس موقع پہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تھوڑی سی مسلمانوں کی تاریخ کا ذکر کیا کہ بغداد میں مسلمانوں کے بڑے مدارس تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صفحہ سے ایک تسلسل آپ نے جوڑا ہے. کیا ہمارے اپنی گزشتہ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں، اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمارے ہاں دینی مدارس کا اور دنیاوی مدارس کا کوئی الگ الگ تشخص پایا جاتا تھا، الگ تعارف پایا جاتا تھا، یا یہ ایک ہی سلسلہ تھا جس کو الگ کر دیا گیا؟ نہیں، اسلامی تاریخ کے اندر تو دراصل جو عصری علوم ہیں یا دینی اور دنیاوی کی تقسیم نہیں تھی. پہلے کبھی نہیں رہی. بدقسمتی سے یہ تو بر صغیر میں جب استعمار آیا اس کے بعد یہ تقسیم پیدا ہو گئی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ بڑے بڑے علماء جو دین کے ماہر بھی تھے اور ساتھ ساتھ ریاضی دان بھی تھے. بڑے بڑے علماء جو اسلامی علوم اور اسلامی قرآن و سنت کے ماہر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عصر حاضر کے تقاضے تھے معاشیات کے بھی وہ ماہر تھے. تو اسپین میں آپ چلے جائیں، جو اسپین میں اسلامی خلافت رہی، وہاں کے جو کتنے ایسے علماء ہیں ان کی آپ ایک بے شمار لسٹ آپ بیان کر سکتے ہیں کہ کس قدر وہ دینی علوم سے بھی جڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم پر بھی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ تقسیم وہاں نہیں تھی. یہ تقسیم یعنی جب تک کہ اسلامی خلافت قائم تھی تو اسلامی خلافت میں ایک عصری علوم حاصل کرنے والا بندہ دینی علوم میں بھی ماہر سمجھا جاتا تھا. تو یہ تقسیم ہمارے ہاں بر صغیر میں کب آئی اور کیسے آئی؟ دراصل وہی استعمار نے جب، یعنی برطانیہ نے جب بر صغیر میں اپنا پڑاؤ ڈالا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری اور مکاری سے اسلامی جو دور حکومت تھا، اسلامی جو حکومت تھی بر صغیر میں انڈیا کے اندر، یعنی ہندوستان کے اندر جو مشترکہ ہندوستان تھا اس وقت، تو ان کی حکومت کو ڈھانے کے لیے جو انہوں نے پلان کیا تو اس کے بعد جو ہے یہ تقسیم آئی. اس میں ہم جو بنیادی طور پر تذکرہ کرتے ہیں وہ 1957 میں جو تحریک آزادی ہے جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی، 1857 کی جنگ، 1857 میں 1857 کی تو جنگ آزادی ہے. اس کے اندر جو مسلمانوں کی شرکت تھی، پھر اس میں ایک طرح سے مسلمانوں کی جو ناکامی ہوئی، اس کے بعد جو استعمار پورے بر صغیر پر جس طرح غالب آیا، قبضہ انہوں نے جمایا، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت فارسی زبان جو تھی اس وقت پورے ہندوستان میں رائج تھی، ان کی قومی زبان سمجھی جاتی تھی، حکومتی زبان تھی اور لوگوں کو اس میں دسترس بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی عدالتی نظام تھا مسلمانوں کا، اس میں فقہ حنفی رائج تھی. اور دینی علوم کو خاصی اہمیت تھی، علماء کو اور ان سے پڑھنے والوں کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اس سے پہلے اگر ہم تذکرہ کریں گے، جیسے کہ آج ہمارے مدارس میں درس نظامی کا جو سلسلہ ہے، یہ درس نظامی کب آیا؟
یہ اکبر بادشاہ نے، اس سے پہلے جو تھے جنہوں نے اس کو مطلب وہ اس نظام کو جس طرح وہ لائے اور آگے جو اپنی جو معاشرہ تھا اس وقت ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چند کتب کو اور چند چیزوں کو جو نصاب کو مقرر کیا، اس نصاب کو بعد کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی اس کو سمجھا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، اور پھر یہ اس طرح یہ انگریز سے آنے سے پہلے جو درس نظامی کا نصاب تھا قائم تھا یہ، لیکن پھر جب ناکامی ہو گئی، مدارس پر پابندی لگ گئی اور فارسی کو جو حکومتی تھا زبان تھی اس سے نکال دیا گیا، انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا، تو اس کے بعد جو علماء تھے اس وقت جن میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، جو اس وقت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور اس طرح جو شیخ الہند اور اس طرح کے جو دیگر حضرات تھے، ان کی جو کوششیں تھیں، انہوں نے بعد میں اس سلسلے میں غور و فکر کیا کہ اب تو انگریز غالب آ چکا ہے اور مسلمانوں کو ناکامی بھی ہو چکی ہے، تو اس سلسلے میں جو انگریز کی طرف سے سازشیں ہیں کہ دین کو اس معاشرے سے نکال دیا جائے، تو اس سلسلے میں جو ان کی جو کوششیں تھیں انگریزوں کی، تو ان سے بچنے کے لیے جو تدابیریں اختیار کی گئیں، ان میں ایک تدبیر یہ بھی شامل تھی کہ الگ سے مدارس کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس میں انہوں نے بنیادی طور پر مسجد بھی نہیں تھی، اگرچہ مسجد سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے تھا، ایک عام جگہ میں انہوں نے مشورہ کر کے ایک بنیاد ڈال دی دینی سلسلے کو شروع کرنے کے لیے۔ تو اس طرح پھر اس زمانے میں پھر آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھتا گیا اور مساجد کے اندر ہی مدارس قائم ہوتے گئے، مساجد کے اندر ہی دور دور سے جو طلباء تھے وہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے آتے اور پڑھتے رہے۔ اس طرح پھر یہ مدارس کا سلسلہ بعد میں پورے برصغیر میں پھیل گیا، تو جو آج تک قائم ہے یہ۔ صحیح۔ مدارس دینیہ کا نصاب تعلیم جس طرح آپ شروع میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن اور سنت، لیکن مروجہ جو عصری علوم ہیں ان کا عمل دخل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دینی مدارس میں کس حد تک ہے اور اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل، جس وقت یہ الگ سے جب یہ محاذ مسلمانوں کو جب ناکامی ہو، جیسے مدارس کا میں نے بھی بتایا کہ اس کا سلسلہ قائم ہوا، تو اسی دوران ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس دوران چونکہ مسلمانوں کو عملی طور پر جو اس وقت برطانیہ نے حکومت برطانیہ کا راج تھا، تو برطانیہ نے جتنے حکومتی عہدے تھے وہ یا تو ہندوؤں میں بانٹ دیے یا انگریزی پڑھنے لکھنے والوں کو بانٹ دیے، مسلمانوں کا ان میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے اگر تھے بھی تو وہی مسلمان تھے جو نام کے مسلمان تھے اور اصل میں انگریز کے غلام تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم ایک تاریخی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور تاریخی حقیقت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں میں، اس سلسلے میں جہاں پر ایک دینی علم رکھنے والے دینی عالم حضرت مولانا قاسم نانوتوی جیسے انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کیا، انہی کے جو دوسرے تھے، ایک ہی استاد کے جو شاگرد تھے سر سید احمد خان، انہوں نے اپنے طور پر ایک عصری علوم کی علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں انہوں نے بعد میں انگریزی جو تھی، انگریزی فنون تھے، دینی عصری جو فنون تھے ان کو ترویج دی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پھر سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ تو ان کی سوچ بھی یہی تھی کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس میں عمل دخل ہو، حکومتی عہدے ملے ان کو، حکومت میں وہ شامل ہوں تاکہ اپنے حق حاصل کر سکیں۔ خیر اس طرح اس وقت یہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی بنیاد پڑی، اس سے پھر جو ہے مسلمانوں میں پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا گیا رواج۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ چونکہ مسلمان اس وقت خائف تھے، انگریزوں سے خوف زدہ تھے کہ جس طرح انہوں نے ہماری پرانی روایت کو جو اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی، اسلامی روایت اور تہذیب کا جنازہ جس طرح انہوں نے ہمارے گھروں سے اب ہمارے معاشرے سے نکال دیا ہے، ان کو خوف تھا کہ کہیں ہم انگریزوں کے قریب ہو کر ان کی زبان سیکھ کر ان کی جو ایک پورا کلچر تھا کہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ گھل آ نہ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے شروع میں اس وقت اپنے معاشرے کی تشکیل کی خاطر انہوں نے انگریزی زبان کا اور دینی جو عصری جو علوم تھے ان کا کسی حد تک انکار کیا اور اس سے دور رہے اور لوگوں کو بھی دور رکھا تاکہ انگریز جس طرح پہلے اپنی زبان کے ساتھ آیا اور اس نے معاشرتی اقدار کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، لوگوں کے چال چلن کے طریقے، رہن سہن کے طریقے وہ بھی انگریز کے ساتھ میل ملاپ کرنا شروع ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے انگریز سے ایک اسلامی تہذیب کو الگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ بالکل اسلامی تہذیب کو بچانے کے لیے، اسلامی معاشرے کو بچانے کے لیے کہ کہیں وہ ان کے رنگ میں رنگ نہ جائیں، اس لیے انہوں نے عملی طور پر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ لیکن بعد میں جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی کے بعد یہ ایک المیہ بھی سمجھ لیں یا مدارس کی ایک احتیاط، ان کا محتاط پن کہہ لیں یا جس طرح بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں،
مدارس کے اندر دینی علوم سے وابستگی نہیں رہی، مدارس سے جو مدارس نے اس کو مطلب دینی علوم کی طرف توجہ نہیں کی اور اسی طرف گئے بھی نہیں. تو میں اس سلسلے میں مدارس کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کا جو اصل مقصد تھا، ان کا جو اصل ہدف تھا، وہ معاشرے کے اندر ایسے علماء کو، ایسے خطباء کو، ایسے ائمہ کو، ایسے لوگوں کو تیار کرنا تھا جو معاشرے میں جا کر جو معاشرے کے جو لوگ ہیں، جو جو لوگ ہیں، اسلامی جو لوگ ہیں، ان کی کسی طرح وہ رہنمائی کر سکیں. اس سلسلے میں مدارس کامیاب رہے ہیں. مدنی صاحب میں معذرت کے ساتھ اس چیز سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ مدارس یا علماء کو انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا. کیا علماء کرام جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان انبیاء کرام کے ورثاء کو کسی صرف ایک سمت میں چلنا ہے یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھنا ہے؟ انہوں نے رہنمائی کسی مخصوص طبقے کی کرنی ہے، صرف مسجد میں آنے والے افراد کی کرنی ہے، صرف مساجد اور مدارس کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے انہی کی کرنی ہے، یا ان علماء کرام کے ذمے پورے معاشرے کی رہنمائی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کسی خاص فکر اور کسی خاص سوچ یا کسی خاص شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. انبیاء تو ایک پوری قوم، ایک پورا معاشرہ، ایک پوری جو اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کے لیے وہ دنیا میں آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انبیاء نے جیسے اپنے دور کے ہر تقاضے کو پورا کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے معاشیات میں، شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، معاشی طور پر انہوں نے کیا فلسفہ پیش کیا اپنی قوم کے سامنے. تو یہ کہنا کہ علماء کی ذمہ داری صرف ایک خاص طبقے کے حد تک ہے، ایک خاص لوگوں تک ہے، یہ بالکل غلط ہے. بلکہ علماء کی ذمہ داری ایک پورے معاشرے کی جو اس وقت کی ضروریات ہیں، جو معاشرے کی ضروریات ہیں، ان کو سمجھ کر ان میں جو دینی نقطہ نظر ہے، دینی حوالے سے ان کی رہنمائی کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ مساجد اور مدارس کو چلائیں اور بس ان کی حد تک رہیں. نہیں، بلکہ علماء کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ہسپتالوں کی جو ضروریات ہیں، جو ہسپتالوں میں جو جہاں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، وہاں پر ان کی رہنمائی کریں. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. عدالتی نظام میں جہاں سقم ہے، جہاں کوتاہیاں ہیں، جہاں کمیاں ہیں، ان میں بھی علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی نقطہ نظر پیش کریں. معاشیات کے سلسلے میں آپ دیکھیں، ہمارے اکانومی کے سلسلے میں علماء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے آپ دیکھیں آپ کہ اس وقت تک ہمارے ہاں سودی نظام رائج ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں ماہر لسانیات مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب. ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنی گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں دینی مدارس کا، چونکہ سال کا آغاز ہے تعلیم کا، تو دینی مدارس کے نصاب اور نظام تعلیم کے عنوان پہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ دینی مدارس میں کون کون سے علوم پڑھائے جاتے ہیں؟ مولانا میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے مولانا سے. اس وقت تک آپ اپنی بات جاری رکھیں گے. جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مدارس کا جو نقطہ نظر ہے، مدارس کی جو ذمہ داری ہے، وہ صرف ایسے مساجد اور مدرسوں یا دینی لوگوں تک نہیں ہے، بلکہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ پورے معاشرے کی جو ضروریات ہیں ان کو دیکھیں، اور اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی دین سے ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کی رہنمائی کریں. تو میں نے اس سلسلے میں ذکر کیا کہ مدارس جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری ہسپتالوں میں بھی بنتی ہے، اور ان کی ذمہ داری عدالتوں میں بھی بنتی ہے. ان کی ذمہ داری جو ہمارا معاشی نظام ہے اس میں بھی ان کا کردار بنتا ہے، اور اس میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اس سلسلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء کرام نے، اب دیکھیں پاکستان کا جب دستور بنایا گیا تو اس دستور کے اندر آئین جب بنا رہے تھے تو اس سے پہلے ایک اسلامی ملک ہے ہمارا، تو ہم نے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ جو قرارداد مقاصد ہے، تو قرارداد مقاصد کے اندر علماء کو شامل کیا گیا، اور ان کی رہنمائی لی گئی کہ کیسے ہم پاکستان کو اسلامی خطوط پر چلا سکتے ہیں، کیسے پاکستان اسلام کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے.
تو جہاں پہلے علماء کی ذمہ داری کو علماء کو شامل کیا گیا پاکستان کی جو ادارے تھے ان میں اور ان کی قانون سازی میں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں بدقسمتی سے علماء کو اس قدر ان کو وہ اہمیت نہیں دی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سودی نظام ہے اس سے چھٹکارے کے لیے جو مشہور بینچ بنا عدالت کا، انہوں نے کہا کہ سودی بینک اور سودی نظام غلط ہے. پھر اس کے حوالے سے انہوں نے متبادل تجاویز بھی دیں، لیکن اس کے باوجود جو اس وقت کی حکومتیں تھیں انہوں نے ٹال مٹول کر کے اس کو عملی طور پر عملی جامہ نہیں پہنایا، بلکہ اسی جو فیصلہ تھا، عدالتی جو فیصلہ تھا اس پر اعتراضات کر کے دوبارہ سے عدالت کے پاس بھیج دیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عدالتی ہماری جو کارروائیاں ہیں وہ سال ہر سال پڑی رہتی ہیں. جی مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دینی مدارس کے نصاب اور نظام کے عنوان پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مدارس میں کون کون سے علوم پڑھائے جاتے ہیں؟ جی میں نے اس بارے میں پہلے بات شروع کی تھی، بیچ میں بات کٹ گئی کہ بہت سے لوگوں کا جو پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ عوام بلکہ جو پڑھے لکھے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مدارس میں صرف جو ہے نا قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو قاعدہ سکھایا جاتا ہے اور بس. جی حالانکہ ایسا نہیں ہے. مدارس کے اندر جو ہے نا ایک میں خصوصی طور پہ چونکہ خود وفاق المدارس سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے عربی جو ہے نا زبان کے علوم ہیں، گرامر ہے، مثلا صرف ہے، نحو ہے، اس کے ساتھ بلاغت ہے، عربی ادب ہے، تفسیر ہے اور اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے. یہ سارے جو ہے موٹے موٹے علوم ہیں. ان میں سے جو ابتدائی جو ہے نا وہ 4 سال ہیں، اس میں عربی زبان کے ساتھ جو متعلق علوم ہیں ان کا جو ہے نا وہ زیادہ زور ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو 4 سال ہیں اس میں قرآن حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ زور ہے. اور ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ دورہ حدیث پہلے 1 سال کا ہوتا تھا، ابھی وہ 2 سال کا ہو گیا ہے، جس میں صرف صحاح ستہ اور دیگر کتب جو ہے نا پڑھائی جاتی ہیں. صحیح. تو جو مدارس کا نصاب ہے اس نصاب کا عمومی جو کیا کہتے ہیں اس کا نقشہ ہے یا اس سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب مدارس کے نصاب پڑھ کر 8 سال کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر نکلے تو وہ کم از کم اس کے پاس تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، عربی ادب اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عربی صرف نحو، ان ساری چیزوں کا جو ہے نا کچھ نہ کچھ علم ہو، جس کے بعد وہ آگے ان سارے علوم سے خود مستفید ہو سکے. بالکل اسی طرح جیسے کسی مولانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ دی. ہمارے ہاں عصری علوم کا ایک الگ تصور قائم ہے اور دینی علوم کا ایک الگ تصور قائم ہے. جو عصری علوم کے ادارے ہیں وہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی ہیں، اور دینی علوم کے جو ادارے ہیں وہ دینی مدارس ہیں. اور بدقسمتی سے یہاں پر 2 انتہاؤں پر لوگ کھڑے ہیں. بسا اوقات ایک آدمی عصری علوم ایم اے کر لیتا ہے، ماسٹر کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے اور اسے کلمہ تک صحیح نہیں آتا، اور ایک طرف مدارس میں پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں اور وہ دورہ حدیث کر لیتے ہیں، لیکن عام سوجھ بوجھ کی جو سائنس کی باتیں ہیں یا دیگر علوم کی باتیں ہیں اس کا انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. معاشرے میں یہ بہت دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ 2 الگ علوم کا تصور کہاں سے قائم ہوا؟ یہ بنیادی طور پر جب ہم اس بات کو اگر سوچیں اور دیکھیں تو اس میں جب تک اسلام غائب رہا ہے بطور ایک سیاسی قوت، جب تک اسلام بطور ایک سیاسی قوت کے دنیا میں غالب رہا ہے اس وقت تک یہ دین دنیا کا کوئی تصور نہیں تھا. مثلا ریاست مدینہ جو قائم ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہماری چونکہ ریاست وہاں سے اس کا آغاز ہوا تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے ہیں جو زبانوں سے ماہر تھے، بہت سارے ایسے ہیں جو خط و کتابت کرتے تھے، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے جا کے باقاعدہ جو ہے نا وہ تو سازی جو ہے نا وہ سیکھی. تو اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آدمی ہے اس کا عقائد اور اس کے جو ہے نا اعمال اور اس کا جو بنیادی جو ضروری علم ہے دین کا وہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے. تو وہ جو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ ہے، اس سے بنیادی مراد جو علم ہے وہ یہی ہے جس سے انسان کو حلال حرام کی پہچان ہو اور اس کو دین کی جو ہے بنیادی باتوں کا علم.
اب اس کے بعد جو علوم ہیں اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. مثلا طب کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, انجینئر کی ضرورت ہے. اچھا اسی طرح سے اور تو چھوڑے معاشرے میں لوہے کا کام کرنے والے لوہار کی ضرورت ہے. اچھا اسی طرح سے ایک موچی کی ضرورت ہے. یعنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں جس کی مسلم معاشرے کو ضرورت ہے, یہ سب چیزیں فرض کفایہ کی درجے کی ہیں. اب اس میں بنیادی جو علم ہے, اگر اس کے بعد کوئی آدمی دین کا بنیادی علم اس نے حاصل کر لیا, حلال حرام کا علم اس نے حاصل کر لیا, اس کے بعد اس کی مرضی ہے وہ کسی بھی میدان میں جا کے کام کرے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کو جو ہے نا عالم ہی بننا ہے کہ اس نے 8 سال پڑھے گا تو پھر وہ ایسا ہوگا. اب جب تک صورتحال مسلمانوں کے اس میں تھی, مثلا آپ اندلس میں دیکھ لیں, آپ بغداد کی حکومت کو دیکھ لیں, عباسیوں کو دیکھ لیں, امویوں کو دیکھ لیں, تو کسی بھی جگہ آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا کہ یہ جو ہے دین ہے, یہ دنیا ہے. اب اندلس جو ہے جہاں سے یہ سارے جو یورپ میں علم کی روشنی پھیلی ہے, وہاں کی یونیورسٹیوں کا جو نصاب تعلیم ہے اس کو آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے کہاں سے اس کا آغاز کرتے تھے, عربی علوم سے آغاز کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو آدمی جس میدان میں کام کرنا چاہتا تھا وہیں سے وہ اچھے سے اچھا انجینئر بھی بن جاتا تھا, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن جاتا تھا. اور بہت سارے ایسے ہیں ہماری تاریخ میں جو ایک ہی وقت میں ایک آدمی ڈاکٹر بھی ہے, وہ جو ہے نا بہترین جو ہے انجینئر بھی ہے, اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ مختلف اور علوم بھی جانتا ہے. تو یہ اسلام کا جو ہے نا تعلیم کا تصور ہے. اب ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان ہندوستان میں یہ جو دینی علوم اور عصری علوم کی جو تقسیم ہو رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ آپ کے علم ہے کہ جب برِ صغیر میں 500 سال سے زیادہ جو مسلمانوں نے حکومت کی, تو اس میں بھی کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ یہ دین کا علم ہے, یہ دنیا کا علم ہے. لیکن جب مغلوں کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد انگریزوں نے اپنی لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم تھا اس کو نافذ کیا, تو اس نظام تعلیم کے اندر سے انہوں نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکتا تھا وہ بالکل نکال دیے, تاکہ مسلمان قوم جو ہے وہ من حیث القوم تعلیم سے محروم ہو جائے. اور اس محرومی کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا, انہوں نے کوشش بھی کر لی, 1857 کی جنگ آزادی بھی ہوئی, اس کے ساتھ جو ہے نا اور جہاد ہوا, جب وہ ساری چیزیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, تو پھر مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی کم از کم جو ہمارے پاس اپنے علوم ہیں ان کی تو حفاظت ہونی چاہیے. اب وہ جو حفاظت تھی اس نے مسلمانوں کو اس کے اوپر لایا کہ وہ جو ہے نا ایک ان علوم کو اپنے نصاب میں شامل کر کے جو ہے اس کی حفاظت کریں. اور میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں, مثلا دیکھیں پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے. اب ان 70 سالوں میں یہاں پر ہماری کون سی یونیورسٹی, کون سا اسکول, کون سا کالج ہے جس میں اسلامی علوم کو ان علوم کی جو ہے نا حیثیت کے ساتھ جو ہے اس کو ترویج دی جا رہی ہے؟ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. اگرچہ وہاں پہ مثلا اسلامیات کا نصاب ہے کہ جی اسلامیات ہے اور چاہے میں اسلامیات ہے, فلاں ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ جب ایم اے اسلامیات کا آدمی جو ہے نا آپ کو ملتا ہے, ایم فل کا ملتا ہے, آپ اس سے صرف اور ناو کے 2 لفظ پوچھیں وہ اس کو نہیں آ رہے ہوتے, حالانکہ وہ ایم فل اسلامیات کر رہا ہے. اور اس وقت یونیورسٹیوں میں بھی لوگ پریشان ہیں کہ جو لوگ ہمارے پاس ایم فل میں آ رہے ہیں, پی ایچ ڈی میں آ رہے ہیں, اب ایک آدمی تفسیر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ جب اس کو صرف ناو پوچھتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں آتا, اس کو عربی علوم کا کوئی پتہ نہیں ہے, اس کو بلاغت کا کوئی پتہ نہیں ہے, تو ابھی آدمی پی ایچ ڈی کیسے کرے گا, حالانکہ وہ یونیورسٹی سے باقاعدہ ایم فل جو ہے نا وہ عربی کی ڈگری لے کے آیا ہوا. تو یہ جو تقسیم ہے یہ بنیادی طور پہ اس کو ہمارے آئین نے اس کو حل کیا, اور جو پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا اور اس میں تعلیم کا جو ہے نا وہ ذکر تھا, اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے اندر نصاب تعلیم یکساں کیا جائے گا, اور جو ہے نا تمام جو ہے نا لوگوں کو وہ ان علوم کو سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. تو اس وقت جو بنیادی مطالبہ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ مدارس کے اندر آپ جو ہے ان کو سائنس سکھائیں, ان کو یہ سکھائیں, مدرسے سے ڈاکٹر نہیں پیدا ہو رہے, انجینئر پیدا نہیں ہو رہے, فلاں نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے, یہ نہیں ہو رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مدارس کا کام یہ نہیں ہے. اب یونیورسٹیوں سے کوئی آدمی مطالبہ کرے کہ جی آپ یہاں سے کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا, کوئی مفتی پیدا نہیں ہوا, کوئی محدث پیدا نہیں ہوا, تو میرے خیال میں یہ مطالبہ ان سے بھی غلط ہوگا. لیکن من حیث القوم جو ہمیں جس نصاب کی ضرورت ہے. مولانا اس بات کی طرف بعد میں آتے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو عصری علوم کے ہمارے ادارے ہیں ان کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہے, مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, جسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے مسٹر اور ملا کا نام ہم دے سکتے ہیں. اب اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے مدارس دینیہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس میں یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو تقسیم ہے, اس تقسیم کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی اسلامی تقسیم نہیں ہے, یا یہ کوئی ایسی ضروری تقسیم نہیں جس کے اوپر ہونا ضروری ہے. یہ کوئی تقسیم نہیں ہے اور نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن مولانا بدقسمتی سے یہ تقسیم ہو چکی ہے اور لوگ واضح طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کو ختم کرنے کے لیے ابھی بہت سے مدارس نے مثلا یہ کام شروع کیا کہ جی چلے ہم بنیادی جو ہے نا وہ مثلا میٹرک تک جو ہے نا علوم جو ہے نا اس کو شامل کرتے ہیں, اور ابھی تقریباً تمام مدارس میں جو ہے نا وہ میٹرک کے بعد طلبہ کو لیتے ہیں.
تاکہ میٹرک تک جو اصلی تعلیم ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے نا وہ جیسے دوسرے اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے وہاں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو بھی آدمی آگے اپنا تخصص کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہو جائے. یہ مدارس نے کیا ہے. پھر اسی طرح بہت سے مدارس ابھی جو ہے نا وہ زبانوں کی طرف آ رہے ہیں، انگریزی زبان سکھا رہے ہیں، عربی زبان سکھا رہے ہیں جی، اور تعلیم میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی جدت لا رہے ہیں، نصاب میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ وہ ڈھانچہ ادھر ہی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی تو وہی ہے کہ جی ہم نے اسلامی علوم کی حفاظت کرنی ہے. اب جو کرنے کا کام ہے اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ کہ ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس کو یکساں کر کے مرتب کیا جائے ایک حد تک. مثلاً اس کو آپ میٹرک تک کر لیں، آپ اس کو 12ویں تک کر لیں، جو سب جگہ پڑھایا جانا چاہیے، اسکولوں میں بھی مدارس میں بھی. جی. اس کے بعد جیسے آپ کالج میں دیکھیں گے کہ کالج اس میں شعبے ہیں، اسلامیات کا شعبہ ہے، یہ عربی کا شعبہ ہے، جغرافیہ کا شعبہ ہے، حساب کا شعبہ ہے. وہ جس طرح سے شعبے الگ ہوتے ہیں بعد میں جو بھی اس کا کرتا ہے وہ اپنے شعبے میں چل جائے، اپنا کام کرتا رہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بنیادی خرابی کو دور کرنے کے لیے پورے ملک میں ایک ایسا نصاب جامع ہونا چاہیے تو کم از کم ایک مسلمان کی ضروریات کو پورا کر سکے. اس کے بعد تک جس جو آگے جانا اس کو اپنا جو ہے نا وہ موقع اس کو ملنا چاہیے. بہت شکریہ مولانا، آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی ہے اور بہت سارے ہمارے وہ جو سوالات ہیں ان کا آپ نے جواب دیا. بہت شکریہ آپ کا. مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب تھے. مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب نے ایک چیز کی طرف جو ہماری توجہ دلائی ہے کہ نچلی سطح پہ کم از کم میٹرک تک تو ایک ہی جیسا اگر نظام تعلیم، نصاب تعلیم رائج ہو جائے تو کم از کم ہر چیز میں یکسانیت یہاں تک آ جائے گی، اور مدارس اس بات کی پابندی کریں کہ میٹرک کے بغیر کسی طالب علم کو نہ لیں. ہر ایک طالب علم جو میٹرک کر کے آتا ہے تو اس کو لیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جو تقسیم ہے دینی اور عصری اداروں کی، تو یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے جس سے اس قدر آسانی سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور ہم اس سوچ کو عملی طور پر نہیں نافذ کر سکتے کہ جو میٹرک تک کا جو نظام ہے، نصاب ہے ہمارا، وہ مشترکہ ہو. ایسا ممکن نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس سلسلے میں ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ جس قدر دینی علوم یا دینی علم ایک انجینئر یا ڈاکٹر یا ایک عام جو وکیل ہے یا دوسرا جو جس نے عصری اداروں سے پڑھا ہے، اس کے لیے جس قدر دینی علوم ضروری ہیں، دینی علم جس قدر اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جس قدر جو جرنل نالج جسے ہم کہتے ہیں، جو جتنے بھی ہمارے دیگر شعبے ہیں، میڈیکل کے، عدالت کے، اور اسی طرح جو حکومتی ریاستی ادارے ہیں، دیگر جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، ان کو کم از کم علماء یا مدارس جو ہیں ان تک پہنچایا جائے کہ وہ کسی طرح ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب علماء کا واسطہ پڑتا ہے عدالتی افراد سے، عدالتی لوگوں سے، تو کم از کم وہ ان کی جو اصطلاحات ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں، بنیادی ان کو تو وہ سمجھ سکیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں میڈیکل میں جتنے بھی لوگ ہیں، جب ان کی دینی خطوط پر رہنمائی کرنی ہوگی، دین کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنی ہوگی، تو ان کے لیے کم از کم ان کی اصطلاحات سے واقفیت تو ضروری ہے. جہاں تک بات ہے عام انجینئر ڈاکٹر حضرات کی، تو ظاہری بات ہے وہ جب اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اسلام مسلمان ہیں، تو ان کے لیے کم از کم جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا سیکھنا کم از کم ان کے لیے ضروری ہے. تو اس سلسلے میں عملی طور پر جو ہے نا، دونوں جگہ پر، دینی اداروں میں بھی اور عصری اداروں میں بھی، دونوں جگہ پر کمیاں ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے آج اگر ہم مدارس کے کردار پہ گفتگو کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم یہ دیکھیں کہ مدارس میں یقینی طور پہ ایک یہ بہت بڑا خلا موجود ہے کہ مدارس میں عصری علوم سے واقفیت بہت کم ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مغرب سے اٹھنے والے جتنے بھی فتنے، زیادہ تر فتنے مغرب سے اٹھ رہے ہیں، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے قادیانی لابی کو، رافضی لابی کو، اور بہت ساری لابیز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور ان کا ہدف زیادہ تر یورپین ممالک میں رہنے والے وہ لوگ ہیں جن کی زبان ہے انگلش ہے، انگریزی ہے. تو اگر فتنے وہاں سے اٹھتے ہیں تو ان فتنوں کے مقابلے کے لیے اسی زبان کی مہارت بھی ضروری ہے، جو یقیناً ہم میں سے ہر ایک مانتا ہے کہ ہمارے پاس اس میں کمی ہے. اگر کوئی لوگ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو خود ان کے پاس دینی معلومات نہیں ہوتی. انگریزی زبان تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس دینی معلومات نہیں ہوتی ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ اگر سارے علماء بے شک انگریزی نہ سیکھیں لیکن ایک مخصوص طبقہ ان اہداف کے لیے تیار کیا جائے. جی بالکل ضروری ہے.
انگریزی زبان جیسے ہم کہتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو زبان ہے اس وقت کی، اس کو سیکھنا ضروری ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا تھا کہ وہ جا کے عبرانی سیکھیں، یہودیوں کی زبان کو سیکھیں وہ، تو انہوں نے سیکھا اس کو. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جب یہ محسوس کیا کہ جو اس وقت کے ملوک تھے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، جو عہدیدار تھے، وزراء تھے، صدر تھے، وہ بغیر مہر کے کسی بھی خط کو یا کسی بھی پیغام کو قبول نہیں کرتے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگوٹھی بنوائی اور اس کے اندر باقاعدہ مہر بنوائی، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے پھر وہ خط جب دوسرے بادشاہوں کی طرف روانہ کیے تو اس مہر کے ذریعے روانہ کیے. تو ہر دور کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا اور اس کے لیے عملی طور پر پلاننگ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اور اس میں بدقسمتی سے جو ہمارے علماء ہیں کسی حد تک اس میں اب یہ رواج پڑ رہا ہے، لیکن عملی طور پر جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیسے آپ نے تذکرہ کیا فتنوں کا، تو فتنے اس وقت آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنے ایسے فتنے، الحاد اس قدر پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء اور جو دینی طبقہ ہے وہ اس کی طرف آیا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں الحاد کا مقابلہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر دینی مدارس سے نہیں پڑھا ہوا، وہ اپنے طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں واقعی وہ اس لائق ہیں کہ ان کو داد دی جائے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے طور پر دینی علوم کا مطالعہ کیا. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دینی علماء سے تعلق ہے اور وہ جا کر ان سے پوچھتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی علماء نے یا مدارس نے اس طرح کی ٹیم تیار نہیں کی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ مدارس کو اس چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے، اگرچہ ان کے نصاب تعلیم پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کے نظام تعلیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا نصاب تعلیم بہترین نصاب تعلیم ہے، لیکن وہ دینی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. فتنے جو معاشرے میں موجود ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر پورے نظام یا پورے نصاب میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی تو کچھ افراد کو تیار کیا جا سکتا ہے. اس پہ تمام مدارس اور خصوصاً اگر اس پہ پلاننگ کریں، وفاق المدارس جتنے بھی ہیں 5 وفاق کے ہمارے ملک میں، ان میں اگر میرے خیال میں 30,000 یا 32,000 کے قریب مدارس ہیں جو وفاق المدارس ہمارے ہیں 5 ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر 30-32 ہزار مدارس کے جو ذمہ داران ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ ہم نے معاشرے کے ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مدارس سے افراد تیار کرنے ہیں، اور پھر مدارس میں جائزہ لیا جائے اس بات کا. نہیں، جہاں تک بات ہے الحاد کی، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ایک خاص طبقے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں پورے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں کم از کم ان کو نصاب میں یہ چیزیں تو شامل ہوں کہ بھائی آپ کے دین پر، آپ کے جو خدا ہے اسی پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، تو آپ ان کا جواب کیسے دیں گے؟ آپ جو متداول جو آپ کی وہ ایک شروحات، متداول جو آپ کی وہ اصطلاحات ہیں، جو آپ کا طرز عمل ہے، اس سے آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے. الحاد کا جواب دینے کے لیے پورے جیسے مدارس ہیں ان سب کو ایک رہنمائی دینی چاہیے، باقاعدہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک طبقہ اگر کرے گا تو وہ ایک طبقہ خاص طور پر بیٹھ جائے گا. تو اس سلسلے میں الگ سے ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ایک خاص طبقہ کرے، لیکن سب کو کم از کم اس سے آگاہی تو ہو، کسی وقت بھی کوئی بھی بندہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. مدنی صاحب عمومی طور پہ جب مدارس کا ذکر ہوتا ہے اور علماء اکرام سے اس بات کا شکوہ کیا جاتا ہے کہ مدارس معاشرے کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، تو عمومی طور پہ وہاں سے جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی مدارس کا کام یہ ہے کہ مدارس علماء تیار کر رہے ہیں، اور ہم دنیا کے بہترین مدارس ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں، ہم بہترین علماء تیار کر رہے ہیں. تو کیا مدارس کا یہ کام کہ صرف بہترین علماء تیار کریں، کیا یہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مدارس کا کام معاشرہ ہے، پورا جو معاشرہ ہے وہ مدارس کا موضوع ہے. مدارس کو معاشرے کی ہر ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے. محض علماء کو تیار کر دینا اور کہنا کہ یہ کافی ہے، نہیں ہے. اس وقت آپ خود حقیقت جو حقائق ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں، ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں وہاں جو ان کے خطباء ہیں، جتنے بھی خطیب ہیں، آپ کوئی اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ 100% جو ہے وہ مستند ہیں؟ اکثر ایسے ہیں جن کو تحقیق اور استناد کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خطیب بنے ہوئے ہیں اور مساجد کے ممبر و محراب ان کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے. ہر مسئلہ کے اندر یہ باتیں ہیں. تو اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کو صرف یہ کہنا کہ ہم مسجد اور جو علماء ہیں ان کو تیار کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے.
بلکہ جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہوگا. لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں مدارس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جن چیزوں میں، ہمیں اس جو ہماری وہ عادت ہے، روش ہے جو معاشرے کی، ہمیں اس کو بھی دور کرنا ہوگا. اب دیکھیں اس وقت معاشرے کے اندر مدارس کو ایک حقیرانہ نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، ان کو مدارس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بالکل قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا معاشرے کے اندر ان کو بالکل اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. یہاں پہ ایک چیز میں ہم مدارس میں فقہ کی کتابوں میں کتاب البیوع بھی پڑھتے ہیں، کتاب الربا بھی پڑھتے ہیں، اور پھر کتاب البیوع میں بہت ساری تفصیل ہے، ایک مشکل ترین ایک علم ہے، اور بڑی اچھی انداز کے اندر پڑھ لیتے ہیں. کتاب البیوع کا اگر موجودہ ہم ضرورت کے درجے میں اگر چلے جائیں، مسائل سیکھنے میں جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، اور خصوصاً پھر اسی ضمن میں ایک چیز آتی ہے، پوری دنیا اس وقت سودی بینکاری کے لپیٹ میں ہے، اور کوئی بندہ اس سے آزاد نہیں، کوئی ایک فرد بھی. میرے خیال میں دنیا کے غریب ترین ملک کے غریب ترین فرد سے لے کے دنیا کے سب سے امیر ترین فرد تک چلے جائیں، کسی ایک کو بھی چھٹکارا نہیں ہے بینکوں کے سودی نظام سے. تو کیا مدارس کے یا علماء کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک بہترین نظام جو ہے وہ بینک کا ایک بہترین نظام تشکیل دیں یا متعارف کروائیں، یا اس معاملے میں جو کچھ معاشرے میں پایا جاتا ہے، کتنے لوگ سودی کام کرتے ہیں، اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ سودی کام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مدارس کے اندر جو کتاب البیوع فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. اس سلسلے میں جتنے بھی صحیح ستہ کی کتابیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں جہاں جس بھی محدث کا طرز عمل ہے اس کے مطابق وہاں پر حدیثیں لائیں ہیں وہ. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتاب البیوع جہاں پڑھائی جاتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے اس میں کچھ مدارس اور کچھ اساتذہ مستثنا ہوں گے، لیکن اکثر مدارس کے اندر جو کتاب البیوع پڑھائی جاتی ہے اس کو ایک روایتی انداز سے پڑھایا جاتا ہے. عملی طور پر معاشرے میں ان مسائل سے کس قدر وابستہ پڑتا ہے طلباء کو نہیں بتایا جاتا. اور میدان کے اندر اصل بات ہوتی ہے عملی، کسی بھی کام کو سمجھنے کے لیے میدان میں نکلنا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، آپ کو کیا پتا کہ فقہ کے جو آپ نے مسئلے پڑھے ہیں ان کا عملی طور پر آپ کیسے تطبیق کیسے کریں گے، ان کی نہیں کر سکتے آپ. تو مدارس کی جو طرز تدریس ہے اس پر بھی اعتراض ہے، اس میں بھی کچھ خامیاں ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے کہ عملی طور پر. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم مولانا تنویر اوان صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اپنی بات کی طرف آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا تنویر اوان صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں مدارس کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پہ. آپ کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور بالکل ابتدا ہے ابھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدارس جو ہے اجتماعی اقدار کی تشکیل میں مدارس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور وصال اردو کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا مجھے موقع فراہم کیا. شکریہ. آپ نے بجا فرمایا کہ تعلیمی سال کی ابتدا ہو چکی ہے اور مدارس میں طلباء کشاں آ رہے ہیں، اور داخلہ ہونے کے بعد تعلیمی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. جی. اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اس کی تعلیمات سے ہی پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں تھے تو وہاں دار ارقم، اور ہجرت مدینہ کے بعد صفا کے چبوترا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا. اور ہمیں یہ درس دیا کہ صفا کے چبوترا اور اسی طرز پہ جو درسگاہیں ہیں اور دانشگاہیں ہیں، ان کے ذریعے نسل انسانی کی تربیت ہو سکتی ہے. ان کو تعلیمات اسلامیہ سے جہاں روشناس کروایا جا سکتا ہے، وہیں علم کی روشنی کے ذریعے جہالت کا خاتمہ بھی کیا جا سکتا ہے. بے شک. اور ہم اسلامی تاریخ میں اور اسلامی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ اپنی مرکزی حیثیت کی وجہ سے حیات اسلامیہ کا لازمی جز ہیں. جی. اور روز اول سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کی جو پہلی اینٹ ہے وہ امن اور سلامتی کے ادارے سے تیار کی گئی ہے اور رکھی گئی ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مدارس اسلامیہ حفاظت دین اور سیانت دین کے حوالے سے مضبوط قلعے اور علوم اسلامیہ کے سرچشمے ہیں. اور مدارس کا جو مقصد ہے وہ ایسے افراد کا تیار کرنا ہے جو ایک طرف تو علوم اسلامیہ کے ماہر ہوں، جی،
اور دینی کردار کے حامل فکری اعتبار سے صراط مستقیم پر گامزن ہوں جی تو دوسری طرف وہ مسلمانوں کی دینی اور اجتماعی قیادت کی صلاحیت سے بھی بہرہوار ہوں. بے شک. تو روز اول سے ہی مدارس ایسے رجال کار تیار کر رہے ہیں کہ جو امت کی تربیت بھی کرتے ہیں، امت کی قیادت بھی کرتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو بھی دور کرتے ہیں. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ مدارس کا ہمارے ملک کی سطح پہ، ملکی سطح پہ اور ملکی منظرنامے میں بڑا اہم کردار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمانان پاکستان اور دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کا غیر متزلزل یقین اور اعتماد ہے مدارس کے اوپر. بے شک. کہ مدارس نے جہاں پہ شرع خواندگی میں اضافہ کیا ہے جی وہیں پہ مدارس نے اسلامی اخلاقیات اور انسانی قدروں کی ابیاری بھی کی ہے. جی. اور اس کے ساتھ ہم مدارس کا ایک بہت اچھا پہلو اور بہت اہم پہلو یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست وہ اپنے باسیوں کے لیے، اپنے رہنے والوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام کرتی ہے جی تو مدارس ہمیں اس میں ایک اہم مثال اور مرکزی حیثیت کے اعتبار سے نظر آتے ہیں کہ مدارس نے روز اول سے ہی اس مفت تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور دوسری جو چیز ہے کہ جس کا ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ قیام سے اب تک ہم طبقاتی نظام تعلیم کے اندر بٹے ہوئے. جی میں بھی اسی طرف آ رہا تھا. مولانا تنویر اعوان صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ جو 2 طبقاتی نظام تعلیم ہے، آگے کئی طبقات میں پھر تقسیم ہے، لیکن بنیادی طور پہ 2 طبقات ہیں، عصری علوم اور دینی علوم. اس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ 2 حصوں میں بڑھ گیا. ایک معاشرہ ملا کہلایا، دوسرا معاشرہ مسٹر کہلایا. پھر ان دونوں تعلیمی اداروں میں آپس میں دوریاں ہونے کی وجہ سے افراد میں بھی دوریاں ہو گئی. ان دوریوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مدارس اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے؟ جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ ہمیں پس منظر دیکھنا ہوگا کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1780 سے پہلے کی برصغیر کا ماحول اور یہاں کی تعلیمی ماحول اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اور ان کے خاندان کی خدمات دین کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے بہت اہم ہے. جی. لیکن جو ہی انگریز نے یہاں آیا، غلبہ حاصل کی، تو انہوں نے تمام نظام کے اوپر نظر دوڑائی اور لارڈ میکالے کی طرف سے جو پیش کرتا ایک منصوبہ تھا کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں کہ جو رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن وہ ان کی فکر، ان کی ذہنی سطح ایسی ہو کہ وہ اسلامی اور مشرقی کلچر کو، تہذیب کو اور مذہب کو پسماندہ سمجھنے لگے. جی. تو یہی وجہ ہوئی کہ جو مسلم قائدین تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم اصلی تعلیم کے اعتبار سے پیچھے رہتے ہیں اور جو نظام انگریز نے رائج کیا ہے اس اعتبار سے اگر پیچھے رہتے ہیں تو ہم دوڑ میں آگے نہیں ہو سکیں گے اور چل نہیں سکیں گے. تو سر سید احمد خان اور ان کے جو ہمنوا تھے انہوں نے الگڑھ میں ایسے نظام تعلیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ اصلی علوم میں مہارت حاصل کریں اور مناسب تک ہم پہنچے. جی. جبکہ جو دوسرا طبقہ تھا وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا تھا. انہوں نے دینی علوم کی حفاظت کے لیے اور تحریک آزادی کے حوالے سے مسلم نوجوانوں کو آبیاری کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. جی جی. اس بنیاد کے اوپر 2 پھر متوازن نظام وجود میں آ گئے. اصلی تعلیم کے اعتبار سے ایک نظام تھا اور ایک دینی تعلیم کے اعتبار سے جس نے معاشرے میں ملا اور مسٹر کو وجود دیا. جی جی. اور پھر یہ تفریق بڑھتی چلی گئی قیام پاکستان سے لے کر اب تک. اس میں کوئی ایسی موڑ نہیں آیا جہاں پہ یہ دونوں نظام تعلیم ہمیں اور ملا اور مسٹر ملتے ہوئے نظر آئے ہوں. جی. لیکن مدارس کے اعتبار سے ہمیں ان کا کردار بڑا اچھا رہا مدارس کا کہ مدارس نے ہر وہ اصلاحات میں سے ہر وہ اصلاح جو وقت کی ضرورت تھی اور مدارس میں اور مدارس کا نظام اس کو کرنے کی اجازت دیتا تھا تو انہوں نے اسے سینے سے لگایا. ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس نے میٹرک تک کی تعلیم کو اپنے ہاں لازم کر لیا اور باقاعدہ طور پہ اس کو واسطہ یا بالواسطہ طور پہ وہ میٹرک کی تعلیم دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شارٹ کورس
کے اعتبار سے اپنے فضلاء کو وہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں. لیکن مایوسی ہمیں جب اس وقت ہوتی ہے جب یونیورسٹیز اور کالجز کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں ہر گزرتے دن کے ساتھ جی مذہب سے، اسلامی تہذیب سے، مشرقی اقدار سے دوری ہمیں نظر آتی ہے اور وہ ایک دوسری انتہا کی طرف تیزی سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جہاں ذمہ داری اہل مدارس کی ہے اور انہیں اس چیز کا ادراک بھی ہے، تو وہاں عصری تعلیمی اداروں کے ذمہ داران اور ہماری گورنمنٹ کو بھی اس کے حوالے سے پالیسی بنانی ہوگی. مولانا تنویر اعوان صاحب، میں یہاں سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک طرف لوگوں کی میں دینی اقدار کو باقی رکھنے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے رفقا نے ایک نظام، ایک نصاب ترتیب دیا تھا. بعد میں ہمارے ملک کی آزادی کے بعد اس وقت مختلف وفاق المدارس کے نام سے تنظیمیں ہیں جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم 1% طبقے کو بھی مدارس کی طرف متوجہ نہیں کر سکے، یا ممکن ہے 1% کر سکے ہوں، باقی 99% انہی تعلیمی اداروں سے استفادہ کر رہے ہیں جن میں لارڈ میکالے کا ترتیب دیا ہوا نظام تعلیم ہے. اس عنوان پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا مدارس کو مطمئن ہو کر بیٹھ جانا چاہیے یا ان 99% کی فکر کرنی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1960 سے لے کے اب تک فاضل مدارس کے وجود سے اور دوسرے جو اتفاق ہیں فرقوں کے، ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں وفاق المدارس کی ایک ذرا اس کے کردار کے اوپر نظر دوڑا لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک وفاق المدارس نے 1,36,000 سے زائد علماء کرام کو تیار کیا اور اسی طرح 1,75,000 سے زائد عالمات کو تیار کیا ہے. اور موجودہ معذرت کے ساتھ مولانا تنویر اعوان صاحب، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ موجودہ جو ہماری آبادی ہے پاکستان کی وہ 20 کروڑ سے زیادہ ہے. 20 کروڑ میں اگر آپ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ 20 لاکھ کے نقطے میں بھی کہیں گم ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے، اور اس میں فیصد کے اعتبار سے بھی ہمیں کافی اس مایوسی ہوتی ہے، لیکن اطمینان ہمیں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ جس اعتبار سے مدارس کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے بنیاد رکھی اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن مطمئن ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چیلنجز کا ادراک کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے. وہاں پہ مدارس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ وہ کالجز اور یونیورسٹی کے اندر اسلامی تعلیم کے اعتبار سے وہ مضامین جن کے حوالے سے اور جن کا پڑھنا ہماری تاریخ کے اعتبار سے، ہماری عقائد کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے اور اس طرح ہماری نظام معاشرت کے اعتبار سے ضروری ہے ان کو وہاں کالجز یونیورسٹیز کا حصہ بنایا جائے، ان مضامین کو لازمی طور پہ پڑھایا جائے، قرآن کی تعلیم کو لازمی طور پہ، تفسیر کی تعلیم کو لازمی طور پہ نافذ کیا جائے تاکہ یہ جو ایک بڑھتی ہوئی خلیج ہے اس کو کم کیا جا سکے اور ہمارا وہ نوجوان جو مدارس کی طرف، مساجد کی طرف آنے سے گریزاں ہوتا ہے وہ اپنے تعلیمی اداروں میں بیٹھ کر دین کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، عبادات، اخلاقیات کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر بے روی اور اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اخلاقیات کے اعتبار سے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اگر تعلیم کا تناسب دیکھا جائے تو 2% یا 3% بھی ان تعلیمی اداروں میں نہیں ہے. بہت شکریہ مولانا تنویر اعوان صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور مدارس کے حوالے سے اور دیگر عصری علوم کے حوالے سے جو آپ نے تجاویز دی ہیں وہ بہت ہی بہتر ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ اس بات کو قبول کرے، مدارس کے جو علماء ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ہمارے حکمران بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. بہت شکریہ. محترم تنویر اعوان صاحب سے ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے جس میں ایک چیز میں ضروری ڈسکس کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مدارس، دینی مدارسوں، اور آج چونکہ موضوع ہمارا دینی مدارس ہے، دنیاوی علوم تو ہمارے آج کا موضوع بحث بھی نہیں ہے، تو مدارس میں کیا یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ایک عصری تعلیمی ادارے میں میٹرک کرنے کے بعد بندہ اپنا رخ متعین کرتا ہے، بلکہ میٹرک کے اندر ہی اپنا رخ متعین کر لیتا ہے، کوئی اپنے سبجیکٹ میں بایو رکھ لیتا ہے، کوئی انجینئرنگ رکھ لیتا ہے، کوئی کسی دوسرے شعبے کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، آج کل آئی ٹی ایک الگ پورا ایک بہت بڑا میدان ہے، اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمارے ہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم دینی علوم کے ساتھ ساتھ کچھ طبقے کو، کچھ افراد کو کچھ مخصوص کورسز کروائیں یا مخصوص علوم کی طرف متوجہ کریں؟
جی بالکل انتہائی اچھا سوال ہے آپ کا. آج کا دور جو ہے اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ہر بندہ ایک خاص فیلڈ میں مہارت حاصل کر کے عملی طور پر اس میں مصروف ہو جاتا ہے. اور آج دنیا میں دیکھیں جہاں بھی جائیں آپ کو ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ نظر آئیں گے. جو انجینئر ہوگا وہ میڈیکل کی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوگا, نہ اس کو اس کا شوق ہوگا وہ پڑھے اس کو. جو آئی ٹی کا بندہ ہوگا وہ انجینئر بننے میں اپنا جو وقت ہے وہ صرف نہیں کرے گا. تو ہر بندہ اب ایک خاص میدان میں مہارت حاصل کر کے دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے. اس سلسلے میں بدقسمتی سے جب ہمارے مدارس کو ہم دیکھیں تو عملی طور پر جو مدارس کا جو بنیادی طور پر ڈھانچہ ہے نصاب تعلیم کا, اس میں آپ کو ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کسی خاص فیلڈ میں چلے جائیں. آپ کو ہر حال میں ضروری طور پر آپ کو کم از کم جو مدارس کا جو نصاب ہے 10 سالہ کہہ لیں یا 16 سالہ کہہ لیں وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد جا کر آپ کو 2 سال یا 1 سال ملیں گے تو آپ کسی بھی خاص فیلڈ میں جا کے تخصص کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اپنا جو نصاب تعلیم ہے اس میں غور کرنا چاہیے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جو ہمارے وفاق المدارس العربیہ جو ہے ایک 5 وفاقوں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بورڈ ہے اور جس کے پاس طلباء کی تعداد اور مدارس کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں ان کے جو اکابر ہیں وہاں کے جو علماء ہیں ان کی تجاویز یہ ہیں کہ جو نصاب ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ غالباً یا لدھیانوی, مجھے ان کا نام یاد نہیں صحیح طریقے سے, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود یہ تجاویز دی تھی کہ مدارس کے نصاب میں تخفیف ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ تحصیر ہونی چاہیے اور اثبات اور ترمیم ہونی چاہیے. تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی کئی کتابیں ایک ہی موضوع سے متعلق پڑھائی جاتی ہیں, ان کو نکالا جائے, ان میں سے جو بنیادی ضرورت کی ہے وہ پڑھا دی جائے. اور تحصیل کا مطلب یہ ہے کہ جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں طرز تدریس کے ان کو اپنایا جائے, عملی طور پر ان کو تطبیق کی کوشش کی جائے. اور اثبات اور ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ضروری علوم ہیں ان کو داخل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں مدارس کو, وفاق المدارس جتنے بھی ہیں, ان کو یہ غور کرنا چاہیے کم از کم ایک بنیادی 2 یا 3 سال کا ابتدائیہ جو ہے اپنا وہ ایسا رکھ لیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد جو بچہ ہے وہ اس کو عملی طور پر آگے وہ لے کے جا سکے اور اپنی مرضی کے مطابق وہ کسی بھی خاص فیلڈ میں جا سکے. بہت شکریہ محترم جناب غلام نبی مدنی صاحب, آج آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین محترم, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج ہم نے اس اہم موضوع پہ گفتگو کی ہے کہ مدارس کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلی ہونی چاہیے تاکہ مدارس کے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلی کے بعد علماء اکرام اس ہر فیلڈ میں اپنا کردار ادا کریں جس فیلڈ میں علماء اکرام کو ہونا چاہیے. کالجز, یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم, نظام تعلیم پہ ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی. ہمیں مایوسی ہوتی ہے وہاں پہ کہ آج دنیا بھر کے کسی بھی ملک سے بہتر ہمارے پاس دنیاوی یا عصری علوم کے ادارے نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس دینی مدارس, دنیا کے بہترین مدارس موجود ہیں. ان میں مزید بہتری کی گنجائش ہے اور معاشرے میں بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو بھی علماء اکرام نے پر کرنا ہے. خصوصی طور پہ ایک چیز میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عصری تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کے نوکری کے مفادات وابستہ ہیں, مالی مفادات وابستہ ہیں, جبکہ مدارس دینیہ سے فارغ التحصیل علماء فارغ ہونے کے بعد اس بات کو سوچتے ہیں کہ ہم نے میدان میں جا کر کیا کرنا ہے. میرے خیال میں اگر علماء اکرام سوچیں اس بات پہ کہ لوگوں کے کچھ مالی مفادات بھی وابستہ کر دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے درجہ عالمیہ کی سند لی تو آپ کو فلاں جگہ پہ نوکری مل سکے گی, آپ نے فلاں درجے کی سند لی تو آپ کو فلاں جگہ پہ نوکری مل سکے گی. میرے خیال میں اس طرح کے اگر مفادات وابستہ کر دیے جائیں تو بہت سارے لوگ مدارس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. مدارس کی طرف متوجہ نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مدارس کی سند کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے. تو مدارس کی سند کی حیثیت کو تسلیم کروانا یہ وفاق المدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آئندہ بدھ اسی وقت ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.